آپ سب باپ بیٹھے ہو، جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو اب سب باپ بیٹھے ہو، جو مستورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھی ہیں، اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہوئے. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو. میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی، اور یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی 8ویں دن نہیں ہوتا تھا، گھر کے ساتھ گھر تھا، 2-4 گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا. ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں، میرے نبی چیئر پہ بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کیا یہ بچے آپ کی اولاد ہیں؟ میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے مسافر کے، اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے. تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئی. اپنے زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا چہرے کو خوبصورت کرو. جو اللہ نے دے دیا اس کو مسکرانے سے سجاؤ. مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے. اور اس موبائل نے تباہی پھیر دی ہمارا. بچہ بات کر رہا ہے اور اماں لگی ہوئی ہے ڈرامے دیتے، ہاں بتاؤ سن رہی ہوں، بکو کیا بک رہے ہو، سن رہی ہوں. بچے کو مار دیا. عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائیں، عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائیں. توجہ کی تا ہٹا دو تو نیچے وجہ ہے، وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، چہرہ. کہ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے کہ اپنا بوتھا میری طرف کرو. یہ نہیں کہ تم موبائل دیکھ رہے ہو اور بات کر رہے ہو. یہ تو ایسی مصیبت ہے، وہ مراسیوں کا بیٹا ہوا پہلا انہوں نے چم چم کے مار دیتا. یہ موبائل پاکستانیوں کے ہاتھ میں ٹوائلٹ میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، 2 آوازیں آ رہی ہوتی. دیکھو اللہ کے واسطے یہ فون ہے بھائی، فون ہے، اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو. اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ. ٹوائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں. یقین مانے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نے چونکہ میرا سفر بہت رہتا ہے، کہیں نہ کہیں جہازوں پر چڑھتے ہوئے کوئی لائن لگی ہوتی ہے، اندر ہی بیٹھا سودا کر رہا ہوتا ہے. پیمنٹ ملے گی کہ نہیں ملی؟ باہر لائن لگی ہوئی. وہ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی، ٹیچر تھیں، تو چیک کرتے کرتے رونے لگیں. تو ان کے خامند نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے پیپر آگے کر دیا، اوپر رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش. تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، ایک کوشچن تھا، تم کیا بننا چاہتے ہو. تو اس بچے نے یہاں سے شروع کیا، آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون. یہاں سے اس نے یہ بات، چھوٹے بچوں کا پیپر. تو وہ پڑھا کہ بھئی میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے، تو میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. تو اس کے خامند نے کہا تو اس میں تو کیوں رو رہی؟ کہا تمہیں پتا یہ رول نمبر کس کا ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ تیرے میرے بچے کا ہے. میرے نبی نے ایک زندگی سکھائی. آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے، اظہار محبت فرماتے تھے. عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک فخر تھا. آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو، اس لعنت سے بچو. باعزت آئے ہو باعزت چلے جاؤ. اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو، ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو، اپنے فیصلے خود مت کرو. یہ کیا کریں، اب بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہیں تو اس قسم کی لعنتیں چلیں گی تو صحیح، لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچوں بچو. اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو. چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں، چونکہ معشوق اس وقت تک ہے جب تک وہ بیوی نہ بنے،
جب وہ بیوی بن جائے پھر وہ معشوقہ نہیں ہے، پھر کوئی اور بلا ہے۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق بیوی کا عیب اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار، وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، دیکھو مثال دیتا ہوں، مجنو لیلا کا عاشق تھا، بیوی کے لیے کبھی ایک لفظ نہیں بولا، اور لیلا کے لیے دیکھو کیسے بول رہا ہے، وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا كما لو أصاب الموت ليلا بكيتها وجاد لها دمع من العين صافه وأغبت من ليلا پھر ليلا بما لا أناله بلا كل ما قرت به العين طائح ولو أن ليلا پھر ليلا ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي بدون جندل وصفائح۔ 4 شعر ہیں، ہر شعر میں لیلا لیلا، یہ کلچر ہے عرب کا، اور بیوی سے اظہار محبت موت عیب۔ اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اپنے نبی کی سنو، آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ وہ ہل گیا، کہنے لگا ارے یہ کیا ہوا یا رسول اللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ کو پتا چل گیا، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری، اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے۔ آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میں پروفیسر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، تو کیا فائدہ ہے ٹائیاں لگانے کا؟ تمہارے لیے اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو، جھک مار رہے ہو؟ میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا؟ بولو، جواب دو، جواب دو زور سے۔ 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ نہیں آتے تھے تو آپ گھر چلے جاتے تھے حضرت فاطمہ کی، اور کیا کرتے تھے؟ پہلے یہ سنو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میری دنیا کی بہار حسن حسین، میرے جنت کے پھول حسن حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین۔ یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ وہ ہستی ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ سجدے نماز کے سجدے، فرض نماز کے سجدے میں دونوں بھائی نے چھلانگ لگائی اور نبی کی کمر پر چڑھ گئے، اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ میرے جیسا نہیں تھا کہ 2 تھپڑ مار کے نیچے اتارتا ہے، آپ نے سجدہ ہی لمبا کر دیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ فوت ہو گیا ہمارے نبی، اتنا لمبا سجدہ کبھی کرتے نہیں۔ تو پہلی صف والوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا دونوں بھائی کمر پہ بیٹھے باتیں کر رہے، موجہ کیتی جا۔ تو ایک صحابی نے عبداللہ بن مسعود کہا تھا، یا میں نام صحیح نہیں بتا سکتا ہوں اس وقت، انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا اتارنے کے لیے نا، تو میرے نبی سجدے میں یہاں سے دیکھا، بغل سے دیکھا کوئی ہاتھ اوپر آ رہا ہے آگے، تو آپ نے یوں کیا سجدے میں کہ نہیں اتارنا، نہیں اتارنا۔ جب دونوں بھائی خود اترے پھر آپ کھڑے ہوئے سجدے سے۔ جب نماز ختم کی، سلام پھر دے، دونوں کو گود میں لے لیا، کہا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کر۔ چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کا سر کٹے گا، ایک زہر سے تڑپ کے مرے گا، لہذا آپ نے اتنا لاڈ دیا، اتنا پیار دیا، انتہا کر دی۔ روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے۔ اب کیسے ٹائم دیتے؟ دیکھو ان کے لیے ایسے
آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنے بھی اٹھا دیتے، ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے، آؤ بھائی بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے، پھر کہتے اوپر سے آ گئے حضرت جابر ایک دفعہ کہ حسنین اوپر چڑھے ہوئے تھے، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی، تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے، میں نے اسے ٹائم نہ دیا، میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے۔ ہارون رشید، جابر بادشاہ اور اسماعیل ٹیچر تھے ان کے بچوں کے، مامون اور امین کے۔ تو وہ مسجد میں آئے تو ان کو مامون وضو کرا رہا تھا، اسماعیل تو اسماعیل پاؤں دھو رہے تھے اور مامون پانی ڈال رہا تھا، تو ہارون کہنے لگا اسماعیل ہمیں آپ سے گلہ ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ گلہ اس بات کا ہے کہ تو شہزادے سے وضو کروا رہا ہے، پانی ڈلوا رہا ہے، سب نے ایک دم یہ سمجھا کہ یہ گلہ یوں دے گا کہ آپ میرے بیٹے سے وضو کروا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کیا گلہ ہے؟ کہ آپ خود پاؤں دھو رہے ہیں، مامون کو ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے تھا، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھونے چاہیے تھے، آپ اس رتبے کے لوگ۔ میرے نبی ٹیچر بن کے آئے، بادشاہ بن کے نہیں آئے، حاکم بن کے نہیں آئے، تاجر بن کے نہیں آئے، میرے نبی معلم بن کر آئے، مقدس ترین نسبہ، یہ سب آپ کی اولاد ہے۔ یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، کتنا کو صدقہ جاریہ بنیں گے؟ آپ کے 10,000 بچے ہیں، اگر یہ ایک ایک بچہ صحیح چلے، نیک بنے، آپ خود جو کتنا بڑا آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لیے، معلم بننا، ٹیچر بننا، لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو، نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی، کیسے خوبصورت طریقے سے اپنے اگلی نسل کو سنبھالا۔ میرے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، تو ان کے پرنسپل میرے دوست تھے، میں ملنے گیا تو کہنے لگے یہاں فیصل آباد کے 2 بڑے مشہور ڈاکٹر اور لیڈ ڈاکٹر ہیں، ان کے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، تو وہ میرے پاس آئے تھے کہ ہمارے بچے 3 دن ہو گئے گھر میں کھانا نہیں کھا رہے اور ہمیں بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ان دونوں بچوں کو بلا لیا آفس میں کہ بھئی آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے، آپ ان کو باہر بٹھائیں۔ تو اس نے دونوں میاں بیوی کو باہر بٹھا دیا، ایک بہت بڑی گائنیکالوجسٹ تھی اور ایک بہت بڑا اس کا ٹی وی کا ڈاکٹر تھا۔ کہا بھئی بچے آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے گھر؟ کہ سر ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی، شام کو ہم کھانا کھاتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں، ہمیں ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی، ہمیں نوکروں سے واسطہ، تو ایسے ماں باپ کو کیا کرنا جو ہمیں ٹائم ہی نہ دے سکیں، تو ہم نے احتجاج کیا کہ ہم اپنے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو ہماری نسل ہے، ایک نبی کی زندگی پڑھو کر اتنے عالی مرتبے پر پہنچ کر کیسے بچوں کے لیے وقت نکالا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسن حسین، کبھی حسن کبھی حسین، یہ جیسے مائیں بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کر کے جھولا جھلاتی، کس طرح اللہ کے نبی جھولا جھلا رہے ہوتے تھے، کبھی حسن کو کبھی حسین کو، پھر کہتے اس سعد المرتقا، آگے پہاڑی آ گئی ہے، چڑھ جا پہاڑی پہ، پنڈلیاں یہاں چڑھایا، یہاں چڑھایا، یہاں چڑھایا، یہاں گھٹن تک، پھر یہاں، پھر جب یہاں تھے تو آپ یوں ہو جاتے، اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، یہاں تک لے آتے، یہاں تک، پھر ہاتھ فکس کر کے منہ پر کر کے ان کا بوسہ لیتے، پھر کہتا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ میں آپ کو 1.5 گھنٹے میں کیا نبی کی زندگی سکھاؤں، میں نے ٹپس دے دیے ہیں کہ میرے نبی کی زندگی خوبصورت ترین نمونہ ہے دنیا بنانے کا بھی، آخرت۔ محبت ایک ایسا عمل ہے جو پتھر کو بھی موم کر دیتا ہے، پتھر کو بھی۔ تو اپنے بچوں کو دوست بناؤ، دوست، تمہارے بچے تمہارے دوست بن کر تمہیں اپنا سب کچھ بتائیں۔
ایسی محبت دو بھائی کو، بہن کو، ماں کو، باپ کو، بیوی کو، بچوں کو، کہ وہ تمہارے دیوانے ہوں۔ ایسی اور ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب